بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرما کر جو تعظیم اس کو بخشی وہ کسی دوسری مخلوق کے حصہ میں نہ آ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر صرف اپنی ذات مبارکہ کا تابع رہنے کا حکم دیا اور اس کے بدلہ تمام مخلوق کو بنی نوع انسان کے تابع کر دیا۔ جہاں رب العالمین اپنی مخلوق کے خاص حضرت انسان پر ظلم اور ناانصافی کو پسند نہیں فرماتا، وہاں وہ بنی نوع انسان کو اس کی خدمت پر مامور مخلوق کے ساتھ کسی بھی طرح کے ظلم سے منع فرماتا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم صادر فرماتا ہے۔ ہمارے لیے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک روشن باب ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت محض انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ آپ بے زبان جانوروں اور پرندوں کے حق میں بھی فرشتہ رحمت تھے۔ اگر کسی انسان ناطق پر سختی کی جائے تو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن بے زبان چرند و پرند ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے رحمت دو عالم اکثر اپنے صحابہ کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم خدا کی اس بے زبان مخلوق پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ دربار نبوی لگا ہوا تھا، ایک صحابی مجلس میں آئے، انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اس میں کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک جھاڑی میں سے چڑیا کے بچوں کی آواز آئی، میں ان کو وہاں سے اٹھا کر لے آیا ہوں۔ رسول مقبول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جاؤ اسی وقت یہ بچے اس جھاڑی میں رکھ آؤ، بچوں کی ماں کو سخت تکلیف ہو رہی ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی راستے سے گزرتے اور کسی کو اپنے جانوروں پر ناجائز سختی کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ اسے منع فرما دیتے اور فرماتے کہ ان بے زبان جانوروں پر سختی کرنا اچھا نہیں ہے۔ انسان اپنے عزیزوں اور ہم جنسوں کے لیے رحم دل ہو سکتا ہے، لیکن غیر جنس اور بے زبان جانوروں کے لیے اتنا سوز و گداز اور پرشفقت دل رکھنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا ہی خاصہ تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، اے لوگو، ان بے زبان جانوروں اور چپائیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک موقع پر ایک انصاری صحابی کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، کیا تو اس چوپائے کے بارے میں خدا پاک سے نہیں ڈرتا جسے اللہ تعالیٰ نے تیری ملکیت میں دے دیا ہے؟ کیونکہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے، تو اسے بھوکا رکھتا ہے۔ اونٹ نے آپ سے روتے ہوئے یہ شکایت کی تھی۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ ہر جاندار کو کھلانے پلانے میں ثواب ہے۔ ایک بار آپ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نگاہ ایک گدھے پر پڑی جس کے منہ پر مارے جانے کی نشانی نمایاں تھی، یعنی سوجن نمایاں تھی۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو ان جانوروں کے منہ پر مارتا ہے۔ ان تاریخ ساز جملوں اور ارشادات کی روشنی میں آپ کو صرف محسن انسانیت کہنا مناسب نہیں، حقیقتاً آپ محسن کائنات رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فقہاء، مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جانور کا تمام دودھ نکال لینا جبکہ اس جانور کا چھوٹا بچہ ہو جائز نہیں۔ ہاں، بچے کی خوراک بار دودھ چھوڑ کر اضافی دودھ نکال سکتے ہیں۔ جو لوگ شہد کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کے لیے شہد کی مکھیاں پالتے ہیں تو ان کے لیے بھی اسلامی شریعت میں یہ حکم ہے کہ ان کے چھتے میں کچھ شہد رہنے دیں جو ان کی خوراک کی بقدر کفایت ہو، جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔
ریشم کا کپڑا بنانے والے ریشم کے کیڑے کے لیے شہتوت کے پتے کا انتظام کریں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، یا پھر اس ریشم کے کیڑے کو شہتوت کے درخت پر پتے کھانے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ ہلاکت سے بچا رہے۔ حضرت امام غزالی کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ ان کی بخشش ایک مکھی یا ایک چونٹی کو اپنے قلم کی روشنائی کے پانی سے سیراب، یعنی اس کے پیاس بجھانے کی وجہ سے ہوئی۔ ایک حدیث شریف میں گزشتہ امتوں میں سے ایک عورت کا محض اس وجہ سے جہنم رسید ہونا فرمایا گیا ہے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کے برعکس ایک طوائف کو جنت صرف اس لیے ملی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ جلیل القدر صحابی رسول امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں کو خود پانی پلاتے اور فرماتے یہ میری ملکیت میں ہیں، خدائے بزرگ برتر ہم سے باز پرس فرمائے گا۔ آپ کا ہی مشہور ارشاد گرامی ہے کہ اگر دریائے فرات کے ساحل پر کوئی کتا، اور دوسری روایت میں ہے کہ کوئی بکری بھوک سے مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس اور جواب طلبی ہوگی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میری حکومت میں اگر کوئی خارش زدہ کھجلی والی بکری مر جائے تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے جا رہے تھے تو یا رسول اللہ کی صدا آواز آئی۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے اور ایک احرابی شکاری سو رہا ہے۔ آپ سے ہرنی نے عرض کیا رسول اللہ، مجھے اس احرابی نے دھوکے سے شکار کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں جو اس پہاڑ پر بھوک سے رو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر تھوڑی مہلت مل جائے تو دودھ پلاؤں۔ آپ نے فوراً ہرنی کو چھوڑ دیا۔ اتنے میں اعرابی بیدار ہو کر کہنے لگا اگر میرا شکار واپس نہ آیا تو اچھا نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ واپس آ گئی۔ اعرابی حیران رہ گیا اور آپ کی بے پایاں رحمت دے کر فوراً کلمہ توبہ پڑھا اور ہرنی کو بمبائے بچوں کے آزاد کر دیا۔ ہرنی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد پڑھتی ہوئی اور اچھلتی کودتی چلی گئی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن پہلوؤں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہوئے تمام مخلوق کے لیے نافع بنائے، آمین یا رب العالمین۔